آج کے خطبے کا عنوان ہے آخرت کی فکر کریں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی معزز ترین ذات ہے جس سے امید لگائی جا سکتی ہے، اور وہی عظیم ترین نوازش کرنے والا ہے۔ ایسی مخلوقات کا خالق ہے جو صبح و شام زندگی کے نغمے گاتی اور سدا پر امید رہتی ہیں۔ حوادثات زمانہ موت کی نشاندہی اور اس کا وقت قریب کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس سے عظیم اور برتر کوئی نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے ترکے میں درہم و دینار یا کوئی اور مال نہیں چھوڑا، زندگی میں آپ نے عالیشان محلات نہیں بنائے، اور نہ ہی دنیاوی ساز و سامان کے لیے جد و جہد اور کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل پر اور صحابہ کرام پر ابدی و سرمدی سلامتی اور رحمت نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، دنیا کمتر و فانی جبکہ آخرت برتر و دائمی ہے۔ اس بات کی نصیحت ہمیں بابرکت آیات بھی کرتی ہیں، چنانچہ ان مفید نصیحتوں کو غور سے سننے اور بلیغ بات پر کان دھرنے والا مبارک بات کا مستحق ہے، جو تہ دل سے آیات سمجھے، ان کا لب لباب ذہن نشین کرے اور قول فعل سے ان پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہی ہے، اور متقی لوگوں کے لیے آخرت ہی بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ مزید فرمایا، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے یہ دنیاوی متاع و خوشنمائی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی بہتر اور سرمدی ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ مزید فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے، دنیاوی سامان بہت کم ہے اور آخرت متقی لوگوں کے لیے بہتر ہے، اور تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ مزید فرمایا، اور وہ لوگ دنیاوی زندگی پر خوش ہونے لگے، حالانکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں حقیر سی پونجی ہے۔ مزید فرمایا، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی پونجی بہت ہی قلیل ہے۔ مزید فرمایا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت اس سے بہتر اور سرمدی ہے۔ دنیا متناہی اور فانی ہے، جبکہ جنت اخروی ابدی و سرمدی نعمت ہے۔ دنیا مختصر حقارت امیز مال و متاع ہے، اس کا انجام زوال اور فنا ہے، جبکہ نعمت جنت دائمی اور لا متناہی اور نہ ختم ہونے والی ہے۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر دیکھے کہ کتنا پانی انگلی پر لگا ہے۔ رواہ مسلم۔ دنیا کا مقام اس پانی کی مثل ہے جو ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں انگلی کے ساتھ لگ جائے، جبکہ آخرت عظیم موجوں والے پانی سے بھرے سمندر کی مثل ہے۔ تو کیا اب بھی دنیاوی لالچ کرنے والے کو دنیا کی حقیقت سمجھ نہیں آئی کہ وہ اتنی کم اور قلیل، وہ بھی فنا ہونے والی دنیا کو اخروی ابدی زندگی پر ترجیح دیتا ہے؟ اے اللہ کے بندو، روزانہ تمہارے لیے یکے بعد دیگرے عبرتیں سامنے آتی ہیں، اور اگر تم باز آنے والے بنو تو موت تمہیں ہر برائی سے روکتی ہے۔ کب تک آخر، کب تک، پھر کب تک جہالت میں ڈوبے رہو گے اور تقوی الہی اختیار نہیں کرو گے؟ کیا دنیا کے بعد بھی دارالعمل ہے، یا تم نے آخرت کی بجائے کہیں اور جانا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا، لیکن کان آیات سننے سے بہرے ہو چکے ہیں اور دل نصیحت پکڑنے سے عاجز ہو چکے ہیں۔
دل کو موت کا وقت یاد کراؤ اور موت کا خوف دل میں بٹھاؤ، اپنے گزشتہ گناہوں پر آنسو بہاؤ، اپنے نفس کو تباہ ہونے سے بچاؤ، اپنے مولا کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور گناہوں سے پیچھا چھڑاؤ اور اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کر لو۔ ایسے شخص کے لیے رسوائی ہو جو جنتوں کی نعمتوں کو جھوٹی خواہشات، دلکش لہو و لعب، شہوت اور گناہوں کے بدلے فروخت کر دیتا ہے۔ اس شخص کے لیے رسوائی ہو جس نے اللہ تعالیٰ کو غضبناک کیا اور گناہوں کے بوجھ تلے زندگی ضائع کر دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ فرما دیجئے، حقیقی خسارے میں وہی لوگ ہوں گے جو اپنے آپ اور اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیں۔ خبردار، واضح خسارہ تو یہی ہے۔ اپنے دین کو ضائع کرنے والے شخص تمہارے لیے اپنے دین کی پاسداری سب سے افضل عمل ہے۔ اپنے لیے نیکیاں تیار کرو، تمہیں ان کا بدلہ مل جائے گا، اور اپنے نفس کو دیکھتے رہنا یہ کس کی اتباع کرتا ہے۔ یاد رکھو تم جو کچھ بھی کرو گے سب اللہ کے ہاں موجود ہے، اس میں کچھ بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے مسلمانوں، ایسا شخص بہت ہی بدبخت ہے جسے اللہ تعالیٰ کی نت نئی نعمتیں حاصل ہوں تو وہ بھی گناہ، معصیت اور فسق و فجور میں مزید بڑھ جائے۔ ایسا شخص تباہ و برباد ہوگا جسے اللہ کی طرف سے فراوانی ملے تو وہ طغیانی میں بڑھ جائے، مال و دولت ملے تو فضول خرچی اور ضلالت میں بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نوازشیں، احسانات، کرم نوازی اور عنایات مسلسل ہوں، جسمانی قوت کے لیے کھانا ملے، سیراب ہونے کے لیے پانی ملے، پہننے کو لباس ملے، رہنے کو مکان ملے، خدمت گزاری کے لیے بیوی ملے اور امن و امان سے بھرپور فضا ملے، لیکن پھر بھی وہ رسوائیوں پر ڈٹا رہے، گناہوں پر چلتا رہے اور معصیت پر جمع رہے۔ بسا اوقات خوشحالی اور فراوانی بھی استدراجن اور ڈھیل کے زمرے میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کافر لوگ ہرگز یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکتے ہیں کر لیں، اور پھر ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہی ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کی خواہشات کے مطابق اسے دنیا دے رہا ہے تو بے شک یہ اس کے لیے کسی آزمائش کا پیش خیمہ ہے۔ رواہ احمد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تیری رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری نافرمانی اور ہمارے درمیان دوریاں ڈال دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو تجھ سے ڈریں۔ یا اللہ قرآن کریم کو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا اور اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔